أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. محترم دوستو، یہ سورت کی تفسیر کافی دنوں سے ہو رہی ہے، الحمدللہ. یہ گویا آخری جو 2 آیت باقی ہیں تفسیر کے لیے، یہ یوں سمجھو کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. کیونکہ قرآن کو نازل اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تاکہ آدمی نیک کام کرے اور برائی سے بچے. یہ اگر اس کی زندگی میں آ گیا نیک کام کرنے کا جذبہ اور برائی سے بچنے کا، تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو چکا. اور اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو اسی لیے نازل فرمایا. تو یہ جو آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کا معنی ہوتا ہے جو عمل کرے گا نیک وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یہ اس کا ترجمہ ہوا. کل قیامت کے دن جس نے چاہے معمولی نیک کام کیا ہو یا معمولی گناہ کیا ہو اس کے سامنے آ جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے، یہ یاد رکھیں. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیک کام کیا ہوگا وہ کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. وہ کب دیکھے گا؟ اس کے لیے شرط ہے. وہ شرط اگر پائی جائے گی تو وہ نیک کام کو دیکھ لے گا. اگر وہ شرط نہیں پائی گئی تو کوئی نیکی کو وہ نہیں دیکھ سکے گا. اور وہ شرط کون سی؟ ایمان. بہت بڑی نعمت ہے یہ. پورے اعمال کا مدار ایمان کے اوپر ہے. اگر ایمان ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے پوری زندگی کوئی آدمی نیک کام کرے، پوری زندگی وہ سخاوت کرے، پیسہ وہ دنیا میں لٹا دے گے، لیکن اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن وہ نیکی نہیں دیکھ سکے گا. اس کا ثواب اور اس کا اجر اس کو کل قیامت کے دن نہیں ملے گا، ہر دنیا میں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرماتے. تو یہ شرط یاد رکھنا. جس طرح نماز کے لیے شرط ہے وضو، اگر وضو ہی نہیں کیا تو نماز نہیں. چاہے وہ کتنی خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے اور پوری زندگی نماز پڑھے، لیکن وضو نہیں ہوگا تو پھر بعد میں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی.
جیسے ایک بیچ میں لطیفے کے طور پر واقعات سناؤں. ایک نیک آدمی تھی. عام طور پر کتابوں میں بھی ہے، بزرگوں کا تجربہ بھی ہے، حدیث کا بھی خلاصہ ہے. قرآن میں غور کرے تو اس میں بھی یہ بات ملتی ہے، ان تمام چیزوں کا خلاصہ کہ کوئی آدمی اگر کسی کام کو 40 دن تک کرتا ہے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے. تو ایک آدمی بے نمازی تھا. تو بزرگ نے فرمایا بھائی اگر آپ 40 دن تک مسلسل نماز پڑھو گے تو میں آپ کو انعام کے طور پر بھینس دوں گا. حالانکہ وہ بزرگ کے پاس بھینس نہیں تھی، بس وہ سامنے والا بھینس کے لالچ میں آ کر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. 40 دن تک نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ آدمی آیا وہ بزرگ کی خدمت میں اور یوں کہا میں نے 40 دن تک نماز پڑھی، اب وہ انعام دو مجھے. بزرگ نے فرمایا بھائی میں نے تو آپ کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے معاف فرمائیں. تو اس آدمی نے یوں کہا، بزرگ تو یوں سمجھے 40 دن نماز پڑھیں گے نمازی بن جائے گا، اللہ سے دل لگ جائے گا، نماز سے ایسا دل لگے گا کہ وہ دنیا سے گویا ایک اعتبار سے روٹھ جائے گا، دنیا کی محبت اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی. وہ خود یوں کہے گا مجھے بیچ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کا مجھے انعام دے گا. بزرگ صاحب نے یہ دل میں سوچا کہ اس طرح وہ کہے گا، لیکن وہ تو باقاعدہ بھینس لینے کے لیے آیا، لیکن بھینس نہیں ملی. تو اس آدمی نے یہ کہا جاؤ تو آپ بھینس نہیں دو گے تو میں نے بھی بلا وضو 40 دن تک نماز پڑھی. تو بزرگ نے فرمایا اسی بنا پر نماز کا اثر نہیں ہوا. اگر جو وضو کے ساتھ نماز پڑھتے تو انشاءاللہ العزیز 40 دن تک جو مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا اثر زندگی میں آ جاتا ہے، وہ نمازی بن جاتا ہے اور اس کی زندگی میں اصلاح پیدا ہو جاتی ہے. تو دیکھو شرط نہیں پائی گئی، کوئی پوری زندگی نماز پڑھے لیکن اگر شرط وضو والی نہیں پائی گئی تو یاد رکھنا وہ نماز بیکار ہے. تو اسی طرح اگر کسی نے نیک کام کیا لیکن ایمان کی شرط نہیں ہے تو وہ نیک کام اس کو کوئی کام نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں بدلا دے دے گا. اس پر بھی ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. مشکات شریف میں ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمنا ہوئی کس چیز کے کھانے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تشریف فرما تھی مسجد نبوی میں اور یوں فرمایا کہ اگر میرے پاس گھی والی گیہوں کی روٹی سفید ہوتی اور اس کو میں اگر دودھ میں تر بتر کرتا اور پھر بعد میں اس کو کھاتا، ایسا جی چاہتا ہے. اس سے یوں پتا چلا کہ اگر کبھی اس طرح کی تمنا کرے اچھا کھانے کی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ آدمی ہے، انسان ہے، اس طرح کی کھانے کی تمنا ہوتی ہے. اور اس زمانے میں یہ چیز تو بڑی اونچی سمجھی جاتی تھی کہ جس کو روٹی مل جا رہے اور وہ گھی والی اور دودھ والی مل جا رہے. اور آج کل تو یہ تو اگر کسی کو تمنا ہو تو آدمی روزانہ اطمینان کے ساتھ کھا سکتا ہے. اور اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہیں کھائی. ایک مرتبہ تمنا ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تمنا بھی پوری نہیں کی. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہماری بہت ساری تمنا پوری نہ ہو دعا مانگنے کے باوجود تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اگر اللہ ناراض ہوتا تمنا نہ پوری ہونے کی بنا پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمنا بھی پوری نہیں ہوئی اور وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ اس طرح تمنا کی وہ بھی پوری نہیں ہو سکی. وہ کیسے پوری نہیں ہوئی وہ مختصر واقعات سنو. حدیث میں مشکات شریف میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمائش نہیں کی کہ آپ میرے لیے اس طرح روٹی بنا کے لاؤ. ایک صحابی سمجھدار تھے، وہ چپکے سے کھڑے ہوئے مجلس میں سے اور گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا جلدی سے گیہوں کی روٹی بنا. روٹی بنائی، اس میں گھی لگایا اور گھی لگانے کے بعد دودھ میں تر بتر کر دی اور نرم بنا دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. وہیں بیٹھے ہوئے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. میری تمنا تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمنا پوری فرما دی. ابھی تو وہ کھانے ہی لگے تھے، اتنے میں ایک دم سے اس میں سے بو آئی روٹی میں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو روٹی میں آپ نے گھی جو لگایا وہ گھی کس برتن میں آپ نے رکھا تھا، کون سے برتن میں یہ گھی رکھا ہوا تھا؟ تو وہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو گوہ جانور جو آتا ہے اس کا جو کپا بنایا تھا اس کی کھال کا اس میں گھی رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اچھا یہ گو اگرچہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں کھانے میں، لیکن میں ناپسند سمجھتا ہوں اس لیے کہ ہمارے جو جگہ ہے یعنی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پڑے ہوئے ہیں وہاں پر لوگ اس کو کھاتے نہیں تھے. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گن محسوس فرماتے تھے. تو اس گوہ کے کپے میں یہ گھی رکھا ہوا تھا تو اس کی بو اس گھی میں آ گئی تھی اور اس کی بو اس روٹی میں بھی آ گئی تھی. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا. آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری نہیں ہوئی اور وہ روٹی کسی کو دے دی تو کوئی آدمی کھا گیا. اس کے حاشیے میں محدثین نے ایک بات لکھی ہے اس حدیث کی ماتحت کہ دیکھو کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں بعض مرتبہ وہ تمنا کرتے ہیں اللہ تمنا بھی پوری نہیں فرماتے بلکہ ان کے اوپر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں. یہ بات لکھی اور اس پر ایک مختصر واقعہ لکھا ہے کہ اگلے زمانے میں دو آدمی تھے. یہ کس پر میں واقعہ سناتا ہوں یاد رکھنا، بات ادھر سے ادھر ہماری جا رہی ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی کام کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں. اس کو ثواب آخرت میں نہیں ملے گا، پر دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اس بات پر یہ واقعہ میں سناتا ہوں. حدیث بھی سنا دی. اگلے زمانے میں دو آدمی تھے. ایک یوں سمجھو اللہ کو ماننے والا تھا اور دوسرا اللہ کا انکار کرنے والا تھا اور ایک ہی بستی میں تھے. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو رہا تھا، دونوں مرض الوفات میں تھے. تو وہ جو اللہ کا انکار کرنے والا تھا اس کو تمنا ہوئی کہ کاش کے مرنے سے پہلے میں مچھلی کھا لوں، اگر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، میری تمنا پوری ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میری تمنا پوری نہ ہو. اور ایک طرف جو اللہ کو ماننے والا تھا اس کو یہ تمنا ہوئی کہ مرنے سے پہلے میں زیتون کا تیل کھا لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور زیتون کا تیل نہ کھا سکوں. دونوں کی تمنا ہوئی. اتنے میں دونوں نے اپنے اپنے بیٹوں سے اپنی تمنا کا اظہار کیا. وہ جو اللہ کا انکار کرنے والا تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے دیکھو نا ذرا تالاب میں کوئی گڑھے میں اگر مچھلی آئی ہو تو کھلا دو مجھے اس کو پکڑ کے. اور وہ جو مسلمان کے اللہ کو ماننے والے انہوں نے کہا گھر میں دیکھو نا ہمارا الماری کے اوپر تیل رکھا ہوا ہے، وہ تیل رکھا ہوا تھا کہ وہ تیل لے کر آؤ تاکہ میں کھا سکوں. میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے میں زیتون کا تیل کھا لوں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نے اپنے بیٹوں سے حکم دے دیا. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل فرمائے. ایک فرشتے سے یوں کہا کہ فلانا میرا جو دشمن ہے، میرا انکار کرنے والا جو ہے اس کے گھر کے سامنے تو تالاب ہے، اس میں مچھلی نہیں ہے، جا تو ایک مچھلی اس کے تالاب میں ڈال کے آ جا. ایک فرشتوں کس پر مقرر کیا؟ مچھلی کو ڈالنے کے اوپر، حالانکہ تالاب میں مچھلی نہیں تھی. تو وہ فرشتہ مچھلی ڈال کے آ گیا. اتنے میں بچے نے ہاتھ لگایا، فوراً مچھلی ہاتھ میں آ گئی اور کھلا دیا اپنے ابا کو. جیسے ہی کھا لیا، کھانے کے بعد خوش ہو گیا اور خوش ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اور وہ جو مسلمان تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فلانی الماری جو ہے وہاں زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے وہ میرے پاس لے آؤں تاکہ میں کھا لوں. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جلدی سے جاؤ، وہ میرا جو ماننے والا ہے وہ زیتون کا تیل کھانے نہ پائے. اس کا بیٹا زیتون کا تیل لینے لگے اس سے پہلے اس کی بوتل تو گرا دے اور تیل کو گرا دے، ضائع کر دے. تو یہ دونوں فرشتے آئے. اس فرشتے نے زیتون کا تیل ابھی وہ بیٹے نے ہاتھ میں پکڑنا ہی چاہا تھا، اتنے میں وہ بوتل نیچے گر گئی اور زیتون کا تیل خراب ہو چکا، نہیں کھا سکے. تو وہ جو مسلمان تھا وہ بیچارہ افسوس کرتا رہا کہ مرنے سے پہلے ایک تمنا تھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو چکا.
یہ دونوں فرشتے اپنی جو ڈیوٹی تھی وہ پوری کر کے اوپر جا رہی تھی. دونوں کی آسمان میں ملاقات ہوئی. پوچھا آپ کہاں سے آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ فلانے گاؤں. انہوں نے پوچھا آپ کہ میں بھی فلانے گاؤں میں تھا. تو دونوں نے پوچھا آپ کس ڈیوٹی پر کس حکم کو لے کر آپ آئے تھے؟ تو انہوں نے پورا حکم بیان کیا, انہوں نے بھی پورا حکم بیان کیا. اب دونوں آپس میں پریشان کہ یہ کیسا اللہ کا معاملہ کہ مسلمان کے ساتھ تو اس طرح اور کافر کے ساتھ اس طرح. دونوں کو سمجھ میں نہیں آیا. دونوں نے مشورہ کیا ہم اللہ ہی سے پوچھیں گے کہ اللہ اس کا کیا راز ہے اور اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے, آپ ہمیں اس کو بتلا دیں. تو وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور دونوں نے بات رکھی کہ یا اللہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین جواب دیا. حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا دشمن تھا, اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک کام کیے تھے, میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا تھا. ایک نیک کام کا بدلہ ابھی باقی تھا اور وہ مرنے والا تھا, اور اگر وہ نیک کام کا بدلہ نہ دیتا تو مرنے کے بعد مجھے آخرت میں دینا پڑتا, اور آخرت میں میں نے کافر کے لیے کوئی بدلہ نہیں رکھا ہے. اس بنا پر میں نے دنیا میں اس کے مرنے سے پہلے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا, اس کی تمنا پوری کر کے. اور مسلمان کی تمنا اس لیے میں نے پوری نہیں کی کہ اس کے نامہ اعمال کو میں نے دیکھا تو اس کے نامہ عمل برابر تھے, گناہ بھی برابر تھے, نیکیاں بھی برابر تھی. اب جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی کمی تھی, لیکن وہ میرا بندہ مر رہا تھا, وہ نیکی کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا. تو میں نے یوں چاہا کہ اس بندے کو مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کرنا ہے, تو اب وہ عمل تو کر نہیں سکتا, تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ تو میں نے اس کے اوپر اس کی تمنا پوری نہ ہونے دی, بلکہ مصیبت اس کے اوپر ڈالی تاکہ اس مصیبت کی بنا پر ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے اور مرتے ہی وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے میں نے ایسا کیا. اس حدیث سے یوں پتا چلا کہ واقعی ایسا کہ یہاں پر جو تمنائیں ہماری پوری نہیں ہوتی, مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں اس کا ذخیرہ کر رکھا ہے. اور جو ایمان کی جو شرط ہے, اگر یہ شرط پائی گئی تو ہمیں ثواب ملے گا, اور کافر کے اندر یہ شرط نہیں پائی گئی تھی, اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا. اس سے یوں پتا چلا ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور حفاظت کسے بولتے ہیں؟ بغور سننا. آپ کہیں گے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, تو کیسے حفاظت ہوگی؟ اب مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسے ہیں اور پیسوں کو گھر سے باہر رکھے ہوئے رستے پر, اور ہم گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ سے یوں کہیں یا اللہ تو ہمارے پیسوں کی حفاظت کر, تو حفاظت نہیں ہوگی. اس طرح ہمیں بھی کچھ تدبیر اختیار کرنی پڑے گی تو حفاظت ہوگی. ہمیں بھی چاہیے کہ پیسوں کو کباڑ میں رکھیں اور تالا لگائیں, اور گھر کے دروازے کو بھی تالا لگائیں, تب جا کے پیسوں کی حفاظت ہوگی. اصل حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو اسی طرح ایمان بہت بڑی قیمتی اونچی ہے, بہت قیمتی سرمایہ ہے, تو اس کے لیے ہمیں بھی تھوڑی حفاظت کرنی پڑے گی تو اللہ حفاظت فرمائے گا. اب ہماری طرف سے حفاظت کیسے, میں مختصر آپ کو سمجھاؤں, جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. بس ایک ہی بات بیان فرمائی, تقوی اگر آپ کی زندگی میں آ گیا تو ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. اور تقوی کسے بولتے ہیں؟ اللہ نے جو احکام دیے اس پر عمل ہو جا رہے, اور جن سے بچنے کا فرمایا اس سے ہم بچنے لگے, انشاءاللہ العزیز ہماری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. لیکن یہ تقوی کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا. اگر ہماری زندگی میں تقوی جو آئے گا وہ بزرگوں کی, نیک لوگوں کی صحبت سے آئے گا. اسی کو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو یاد رکھنا اس طرح ہمارا یہ جو جمع ہونا ہے یہ بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ العزیز. معلوم نہیں اس میں کتنے نیک لوگ ہوں گے, تو آپس میں اس طرح جڑتے ہیں, آپس میں اس طرح بیٹھتے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ ایک دن رنگ لائے گا. اور سب سے بڑا رنگ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اب اس سے اونچی نعمت کیا چاہیے؟ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, تم سچوں کے ساتھ رہو گے, نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے, اللہ والوں کے ساتھ رہو گے, بزرگوں کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک ہوگی, بزرگوں کے ساتھ ہماری مجلسیں ہوگی, تو انشاءاللہ العزیز تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. بلکہ میں تو ترقی کر کے ایک اور بات میں آپ کو سناؤں.
اگر کوئی کافر بھی ہوگا اور وہ کافر کسی نیک اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ کافر بھی مسلمان ہو جائے گا۔ تو آپ ہی بتلاؤ، اگر مسلمان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو اس کی ایمان میں 4 چاند لگ جائیں گے اور مرتے وقت انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا۔ اور تو سب سے بڑی فکر، یاد رکھنا اس جملے کو، سب سے بڑی فکر اگر کسی کو ہو سکتی ہے تو وہ حسن خاتمہ کی، چاہے وہ فرشتہ کیوں نہ ہو۔ اور فرشتوں میں آپ کو معلوم ہے نا سب سے افضل فرشتہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی حسن خاتمہ کی فکر ہے۔ اس پر میں ابھی واقعہ سناتا ہوں، یہ پہلے بات میں پوری کر دوں۔ تو کیا فرماتے ہیں علماء کہ بزرگوں کی صحبت ہوگی انشاءاللہ العزیز ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو ایمان کی حفاظت ہوگی تو یاد رکھنا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہوگا، کلمے کے ساتھ جو ہمارا خاتمہ ہوا انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میں نے کیا کہا تھا، ترقی کر کے ایک بات میں نے کہی کہ کافر بھی اگر بزرگ کی صحبت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ ایک مختصر واقعہ سناؤں اس پر۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد ڈالی، زبردست بزرگ گزرے، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ شاید آج تک ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا ان کے بعد سے، ان کو جو اللہ نے علوم سے نوازا تھا، اتنے زبردست علوم تھے ان کے پاس کہ صرف علم کے بارے میں تعریف کروں ان کی تو کافی وقت لگے۔ ان کے علوم کیسے تھے، پوری دنیا نے ان کا لوہا مانا۔ پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں، انگریز کی حکومت تھی یہاں پر، بڑے بڑے پادری انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے پوپ، اور دنیا کے جتنے بھی جو علمی ہستی سمجھی جاتی تھی دنیاوی اعتبار سے وہ تمام کے تمام جمع ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ ان تمام کو اکیلے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شکست فاش دے دی۔ عجیب علوم ہے، اور وہ جو اس وقت بیان فرمایا تھا 1 گھنٹے کا، اس بیان کو اگر پھیلایا جاوے تو کئی دن لگے۔ اتنا زبردست جامع و معنی بیان فرمایا تھا، کہاں؟ شاہ جہاں پور میں۔ اتنے زبردست علوم تھے ان کے، اور اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کے حالات بھی عجیب و غریب ہیں۔ صحابہ کی گویا مثال تھی، اتنی سادگی اپنی زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اتنا بڑا یہ علامہ ہے، بلکہ اگر ان کو نہ کوئی پہچانے تو ان کو دیکھ کر یوں سمجھے یہ کوئی کسان ہوگا، کھیت اٹھ ہوگا، یہ لنگی پہنتے رہے بس، اور اوپر ایک کرتا، بس یہ ان کا لباس، اور کندھے پر ایک لنگی ہوتی تھی، چادر ہوتی تھی، اور ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، بس اتنا ان کا لباس، اور کوئی کائنات نہیں ان کے پاس، کوئی دنیا نہیں ان کے پاس، کوئی سامان نہیں دنیا کا، بس اسی حالت سے گھومتے رہتے رہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اتنا بڑا یہ عالم ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں یاد رکھنا انہی کی برکت، کتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے بنیاد ڈالی ہوگی دیوبند کی، کہ جس کی بنا پر آج پوری دنیا میں دیکھو تو صحیح کتنی چہل پہل ہے علمی اعتبار سے۔ کوئی بھی ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی کسی بھی اعتبار سے اس کی نسبت انشاءاللہ دیوبند مدرسے سے ہوگی، کوئی بھی ہو دنیا میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بزرگ آدمی تھے۔ دیوبند میں ایک پنڈت تھا بنیا، وہ ان کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، اور حضرت کا عام طور پر جو سامان آتا تھا ان کی دکان سے آتا رہتا تھا۔ کبھی ادھار بھی خریدتے، کوئی حرج کی بات نہیں کسی غیر مسلم کی دکان سے مال خریدنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خریدا ہے یہود کے پاس سے، اور اسی طرح کافروں کے ساتھ آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے شرکت کے اندر، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یاد رکھنا اس بات، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ جو بنیا تھا ان کی دکان سے حضرت سودا سلف لاتے تھے، اور ہر وقت آپ کی خدمت میں وہ آتا رہتا تھا۔ اتنے میں بنیا بیمار پڑا، سخت بیمار پڑا، اب کوئی امید نہیں تھی زندگی کی۔ جب وہ مر رہا تھا تو جلدی سے اس کی جان نہیں نکلتی، اور ان کے یہاں ایک قاعدہ ہے، جو پنڈت ہوتے ہیں، بنیے جو ہوتے ہیں،
کہ اگر جان کو آسانی کے ساتھ نکالنی ہو تو ان کے یہاں یوں ہے کہ ایک کلمہ ہے ان کہنے والا، وہ مرتے وقت کو کوئی کہہ دیتا ہے تو جان بھی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. اور وہ کلمہ کون سا معلوم؟ ان کہنے والا یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس کی جان نہیں نکلتی تھی بنیے کی. اتنے میں اس کو وہ بات یاد آئی، اپنے تو استاد، اپنے تو گرو نے اپنی زندگی میں بتائی تھی، اگر کسی کی جان جلدی سے نہ نکلے، بہت پریشان ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ کلمہ اگر پڑھ لے گا تو اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے گی، اور بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ تمام کے تمام مراحل میں وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر اس کلمے کو مرتے وقت کسی کو یاد آ گیا تو اس کے گرو نے اس کو یہ بتایا تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا، اس بنیے کو جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، اس کو مرتے وقت یہ کلمہ ایک دم سے یاد آ گیا اور کلمہ پڑھ لیا. جیسے ہی کلمہ پڑھا فوراً جان نکل گئی، اور جان جیسے ہی نکلی مسلمان ہونے کی حالت میں نکلی. اب کیا ہوا؟ اسی رات کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں یہ بنیا آیا. لکھا ہوا ہے یہ واقعہ. تو خواب میں دیکھا حضرت نے کہ وہ جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے. تو حضرت نے تعجب سے پوچھا یہ بنیا تو کیسے جنت میں؟ تو وہ مسکرا رہا تھا. تو اس نے سب سے پہلا جو جملہ کہا کتاب میں لکھا ہوا ہے، اے حضرت آپ کی صحبت کی برکت سے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے کلمہ جاری کروا دیا. تو میں کیا کہتا ہوں، بزرگوں کی صحبت سے کافروں کو اسلام کی جب توفیق مل جاتی ہے تو مسلمان اگر اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا کیا اس کے ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. اس بنا پر علماء فرماتے ہیں، بزرگان فرماتے ہیں، سب سے اہم بات، سب سے زیادہ فکر کی اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ حسن خاتمہ کی بات ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوتا ہے. اللہ سے بار بار دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. ورنہ یہ اتنی فکر کی بات ہے کہ فرشتے بھی اس سے ڈرتے رہتے ہیں. اس پر میں آپ کو حدیث کا واقعہ سناؤں. امام طبرانی نے محدث گزرے ہیں، اپنی معجم اوسط جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے جبرائیل کبھی آپ مجھے جہنم کا حال تو بتلاؤ کہ جہنم کیسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا ابھی. اس حدیث سے یوں پتا چلتا ہے. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں کیا آپ کو حال بتاؤں، بہت خطرناک اس کا حال ہے. تو فرمایا کہ نہیں کچھ تھوڑا بہت آپ بتلاؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی آنچ اگر دنیا کی طرف کر دی جائے اور اس آگ کی جو تپش اور جو گرمی ہے اگر دنیا والے اس کو محسوس کر لے تو دنیا میں کوئی چیز زندہ صحیح سلامت باقی نہ رہے. صرف آنچ، آگ کو نہیں فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. اور معجم اوسط میں یہ حدیث موجود ہے. یوں فرمایا اس آنچ کی گرمی اتنی خطرناک ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ تمام کے تمام اس گرمی کی بنا پر سب کے سب مر جائیں. اور آگے یوں فرمایا کہ اس جہنم کا جو داروغہ ہے وہ اگر دنیا میں آ جائے اس کی شکل اتنی ڈراؤنی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسی وقت مر جائیں. کتنی خطرناک اس کی شکل ہے. پھر تیسری بات بیان فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ اگر جہنم میں سے ایک زنجیر کو دنیا کے تمام پہاڑوں پر رکھا جائے تو وہ تمام کے تمام پہاڑ اس زنجیر کی بنا پر پگھل جائے. آپ کہو گے کہ ایک زنجیر کا اتنا زیادہ اثر تمام پہاڑوں پر؟ ہاں کیوں نہیں، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں. کیوں؟ جہنم کی جو زنجیر ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی، اس لیے کہ جہنم کا جو آدمی ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جب آدمی پہنچ جائیں گے تو جہنمی کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دے گا. کتنا بڑا بنائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جہنمی بیٹھ جائے یہاں دنیا میں تو اس کو بیٹھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جتنی جگہ ہے وہ تمام کی تمام جگہ ایک جہنمی روک لے گئی. اب کتنی مسافت ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ 500 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، 450 کے اوپر کلومیٹر ہے.
صرف ایک جہنمی کو بیٹھنے کے لیے اتنی جگہ چاہیے؟ کافی بتلاؤ، جب ایک جہنمی کے بیٹھنے کے لیے اتنی جگہ تو وہ بڑا کتنا ہوگا، تو اس کے عذاب کے لیے زنجیریں کتنی بڑی ہوگی۔ تو ایک زنجیر کا ٹکڑا اگر تمام دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جاوے تو پھر بعد میں وہ تمام پہاڑ پگھل جاوے اس کی گرمی کی بنا پر۔ جب یہ بات بیان فرمائی حضرت جبرائیل نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو بس کرو، اب مجھ سے نہیں سنا جائے گا۔ زارو پتار رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رو رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیوں روتے ہو، آپ تو مقرب فرشتے ہو۔ کیا فرمایا؟ جواب سنو۔ انہوں نے یوں فرمایا بات صحیح ہے کہ میں مقرب فرشتہ ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کیسا ہوتا ہے، اس بنا پر مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا جبرائیل نے کہ یہ جو شیطان جو ابلیس تھا جو کتنا مقرب تھا، لیکن اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے مردودیت لکھی ہوئی تھی، اس بنا پر اس کی کوئی عبادت، اس کا کوئی مقرب پنا اور اللہ کا جو قرب اس کو حاصل تھا اور اس کی جتنی بھی عبادتیں رہی کوئی کام نہیں آئی۔ اس بنا پر مجھے ڈر لگتا ہے کہ معلوم نہیں موت کیسی ہوتی ہے میری۔ حضرت جبرائیل جیسے ڈرتے ہیں خاتمے سے، موت سے، تو ہم کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے دونوں۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے جبرائیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں سن لو، تم دونوں کے بارے میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم دونوں سے زندگی پر کبھی گناہ نہیں ہوگا اور تم دونوں کی موت حسن خاتمہ کے ساتھ ہوگی، لیکن اس کے باوجود تم دونوں بھی ڈرتے رہنا۔ یہ الفاظ تو ہم کہاں سے آ گئے؟ ہم بے خوف ہو گئے، گناہ کرنے کے باوجود ہمیں کوئی خوف نہیں۔ کتنا افسوس کی بات ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی شرط۔ یہاں سے بات چلی ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اب آیت کا مطلب میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی نیکی کو کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، لیکن وہ کب دیکھے گا؟ جبکہ ایمان کی شرط ہوگی تو دیکھے گا۔ اس سے یوں پتا چلا ایمان اگر نہیں پایا گیا تو کوئی نیکی وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، کیا معلوم آج بہت سارے واقعات یاد آتے تو سنا دوں چلو۔ ایک صحابی، اور کیسے صحابی معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی وحی نازل ہوتی تھی، ان کو لکھنے والے کاتب وحی کے لکھنے والے ایسے صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صحابی بیٹھے ہیں اور وحی نازل ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ صحابی لکھ رہے ہیں۔ بعض صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا، جو وحی آتی لکھوا لیتے، کاغذات نہیں تھے اس وقت، پتھر پر لکھواتے، ہڈی پر لکھواتے، چمڑے پر لکھواتے، اس طرح لکھوا لیتے تھے۔ تو اتنے میں ایک آیت نازل ہوئی 18ویں پارے کی، ان آخری لمبی آیت ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہاں تک پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھانے کے لیے۔ اتنے میں وہ جو کاتب تھا انہوں نے یوں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ بھی لکھ لو۔ بغیر سننا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تو دیکھو کہ جو آیت نازل ہوتی تھی آپ کی صحبت کی برکت سے جو سامنے والا بیٹھا ہوا تھا ان کی زبان بھی جاری ہو گئی، ان کا دل بھی جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان بھی جاری فرما دی کہ یہ آیت اب نازل ہونے والی ہے۔ تو فوراً اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ہاں اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، لکھ لو اس کو۔ لیکن ہوا کیا؟ اس سے ہضم نہیں ہو سکا۔ وہ جو آدمی تھا نا، اب میں صحابی نہیں بولتا، پہلے میں نے صحابی بولا کیونکہ جب تک وہ وہی لکھتا تھا وہاں تک صحابی تھا، اب میں صحابی نہیں بولوں گا۔ وہ جو آدمی تھا نا اس سے ہضم نہیں ہو سکی یہ بات۔ بعض مرتبہ بغیر سننا، بعض مرتبہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کاش کے یہ نعمت تھی، ہضم نہیں ہوگی بلکہ یہی چیزیں ہمیں گناہوں میں مبتلا کرے گی، اللہ کی ناراضگی والی زندگی میں مبتلا کرے گی۔ اس بنا پر ایسی چیزوں کی تمنا مت کرو، بلکہ اللہ سے اگر مانگنا ہو تو یوں کہو یا اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ عافیت مانگتے رہو اللہ سے۔
اگر غربت ہوگی تو اس میں اگر عافیت ہے تو 1000 مالدار سے وہ بہتر ہے، اور مالدار دنیا میں بہت سارے ہوں لیکن عافیت کی زندگی نہ ہو تو اس سے بہتر تو غریب ہے. جیسے کہ آج کل کہاں دیکھ لو مالداروں کا اور غریبوں کا. اس بنا پر فرمایا اس سے ہضم نہیں ہو سکی یہ بات. فوراً کیا کہا معلوم؟ قلم وہاں رکھا، وہی پتھر بھی رکھا اور خود کہنے لگا اب تو میرے اوپر بھی وحی شروع ہو گئی، اب میں بھی نبی بن چکا. صرف اتنی آیت کا ٹکڑا اس کے دل میں اللہ نے جاری کر دیا، اس کو برداشت نہیں کر سکا، فوراً وہی قلم ڈال کے بھاگ گیا، مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا. بھائیوں کا اب تو ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود نبی ہوں، میرے اوپر بھی وحی آنے لگی، مرتد بن چکا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اگر ایمان نہیں ہوگا تو چاہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی کیوں نہ ہو، ایمان نہیں ہوگا یہ کوئی کام نہیں آئے گا. وہ جو آدمی تھا مکہ آیا اور مکہ آنے کے بعد کوئی ایسی بیماری ہوئی کہ جس کی بنا پر وہ مر گیا. مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے وہاں دفنانا شروع کیا. مکہ میں ایک قبر کھودی، اس کو دفنا دیا. جیسے ہی دفنایا، جب صبح میں دیکھا تو اس کی لاش ادھر زمین سے اوپر. زمین نے بھی قبول نہیں کیا. آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، ناراض کر کے بھاگ گیا تھا تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، زمین نے باہر پھینک دیا. تو گھر والوں نے دیکھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ محمد کے ساتھیوں کی یہ شرارت لگتی ہے. اس بنا پر دوسری قبر کھودی اور گہری اور پتھر ڈالے اس کے اوپر اور دبا دیا. لیکن جب دوسرا دن ہوا تو لاش اوپر تھی، تیسرا دن ہوا پھر بھی لاش اوپر تھی. جتنی مرتبہ ان کو دفنایا ہر وقت لاش اوپر ہو جاتی. جتنا گہرا وہ گہرا کھودتے تھے اور اس کو اندر دفناتے تھے اور بڑی بھاری بھاری پتھر رکھتے تھے، لیکن جب صبح میں دیکھتے تو لاش اوپر ہو جاتی. اللہ نے دیکھو کیسی لعنت دے دی کہ زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. اس سے یوں پتا چلا چاہے کوئی بھی آدمی ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو کوئی کام قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی نیکی کوئی ثواب اس کو کام نہیں دے گا. اس سے یوں پتا چلا. تو میں نے یہ کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی جو کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، لیکن ایک شرط ہے جبکہ ایمان ہو تو. اگر اس نے کفر کر لیا تو تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ باطل فرما دے گا. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قرآن میں پوری زندگی نیک کام کیا لیکن ایک مرتبہ شرک کر لیا، بس گئے کام سے، تمام نیکیاں گئی. اگر سال پوری زندگی میں 50 حج کیے ہوں گے تب حج کا ثواب گیا. اتنا خطرناک وبال ہے شرک کا اور کفر کا. اور دوسری آیت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا. لیکن کب؟ اس کے لیے بھی شرط ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو کل قیامت کے دن برائی کو دیکھے گا. اگر اس نے پوری زندگی گناہ میں گزارے لیکن سچی توبہ کی مرنے سے پہلے تو تمام کے تمام گناہ مٹ جائیں گے. کل قیامت کے دن ایک گناہ بھی وہ نہیں دیکھ سکے گا. توبہ شرط ہے. کتنی زبردست بات. اگر توبہ کر لی پوری زندگی چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اور دنیا میں ایسے کتنے واقعات ہوئے. یہ تو میں نے مختصر آیت کی تفسیر بتائی. اور اس آیت سے جو نکلتا ہے خدا کا کہ چاہے کوئی آدمی معمولی نیک کام کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بتا دے گا. اس سے یوں پتا چلا اللہ کو بھی معلوم ہے چاہے معمولی نیکی کیوں نہ ہو اور اسی طرح معمولی گناہ کیوں نہ ہو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یوں فرمایا اے عائشہ کسی معمولی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا اور کسی معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہے اور اسی طرح نیکی کے پیچھے اللہ کی رضامندی چھپی ہے. کہ معلوم نہیں کس نیکی پر اللہ خوش ہو جا رہا ہے اور کس گناہ پر اللہ ناراض ہو جا رہا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو اس پر بھی واقعات سناتا لیکن کافی وقت ہو چکا، ہمارا وقت ہو چکا. اللہ نے جو کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بعضوں نے سوال کیے، سوال آپ سن لیں. ایک نے یوں سوال کیا کہ عورت اگر گھر میں اعتکاف کرے اور گھر میں کوئی پکانے والا نہ ہو تو کیا وہ عورت اعتکاف والی پکا سکتی ہے، گھر کا کام کر سکتی ہے؟ تو مسئلہ سن لو، وہ نہیں پکا سکتی. اگر وہ پکانے جائے گی
یا گھر کا کام کرنے جائے گی، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو پکانے کے لیے، گھر کے کام کے لیے الگ سے کسی عورت کو رکھے یا رشتے دار میں سے کسی عورت کو گھر بلا لے، اگر اعتکاف کرنے کا شوق ہے تو وہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے کام کیا، چاہے کوئی پکانے والا نہ ہو اور خود پکانا پڑتا ہے، خود کو برتن دھونے پڑتے ہیں، سب کچھ، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اور ایک آدمی نے پہلا ایک سوال یہ کیا کہ میں نے دو پلاٹ لیے اور میری نیت 2 پلاٹ کو بیچنے کی نہیں ہے، بلکہ اس میں گوڈاؤن بنانے کی، آئندہ چل کر، اور گوڈاؤن بنانے کے بعد اس کو میں کرایہ پر واجب ہوگی۔ تو سن لو مسئلہ، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ خاص آپ سن لیں اپنی زندگی پر، جو بھی چیز آپ خریدیں بیچنے کی نیت سے خریدیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے زمین ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کھیت ہو، چاہے سامان تجارت ہو۔ اگر بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدی تو پھر بعد میں زکوٰۃ واجب۔ اور آپ نے 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا، بیچنے کے لیے نہیں، مکان بنانے کے لیے، یا ایسا مکان بنانے کے لیے کہ مکان بنانے کے بعد میں کرایے پر دوں گا، تو ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، جب گوڈاؤن بن جاوے، جب مکان بن جاوے، کرایہ آنا شروع ہو جاوے، تو اس کرایے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کب؟ جبکہ وہ نصاب تک پہنچ جائے تو، یا ہمارے پاس دوسرے پیسے موجود ہیں تو اس کرایے کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، پھر بعد میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاہے 5 کروڑ کی بلڈنگ ہو، 5 کروڑ کی دکان ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے، یہ اصول ہے۔ آپ نے کوئی زمین خریدی 5 کروڑ کی، جس وقت آپ نے خریدی اس وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو کھیتی کے لیے رکھ چھوڑوں گا، میں بیچوں گا نہیں، تو اس 5 کروڑ والی زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر آپ نے 5 لاکھ کا پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ میرے پاس ایسے ہی 5 لاکھ ہے، آئندہ چل کر نفع ہوگا، اس وقت میں بیچوں گا، تو ابھی آپ نے 5 لاکھ کا پلاٹ لے کر آپ نے اپنے پاس رکھ چھوڑا، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کیوں؟ بیچنے کی نیت سے اس نے خریدا تھا اس بنا پر۔ تو یہ مسئلہ تو ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا کہ میں نے ایک جگہ پر 2-3 پلاٹ لیے اور بیچنے کی نیت سے میں نے لیے، تو میں نے اس کا جواب تو دے دیا، چاہے 1 پلاٹ لو، چاہے 2 لو، چاہے 10 یا 100 لو، اگر بیچنے کی نیت سے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور دوسرا ایک سوال یہ کیا کہ میرے پاس رہنے کا جو مکان ہے وہ تنگ پڑتا ہے، چھوٹا پڑتا ہے ہماری فیملی کے لیے، تو میں بڑا مکان بنانا چاہتا ہوں، اور وہ مکان بنانا میں نے شروع بھی کر دیا، آدھا ایک بن چکا ہے اور آدھا پیسہ اس مکان میں خرچ ہو چکے ہیں، اور دوسرے پیسے میرے پاس یوں سمجھو کہ 5 یا 10 لاکھ روپے ہیں، اس مکان میں خرچ ہو جائیں گے، لیکن ابھی آدھا ہی مکان بنا ہے، تو دوسرے جو 5 لاکھ میرے پاس ابھی بچے ہیں اور مکان ابھی پورا نہیں ہوا، تو وہ 5 لاکھ روپے تو میرے پاس بچے ہیں، یا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ یہ سوال کیا، تو اس کا جواب سن لو، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس وقت آپ کا سال پورا ہو، چاہے آپ کا مکان ادھورا ہو، چاہے ابھی تو معمولی آپ نے بنایا ہو، کچھ بھی کیا ہو، یا مکان نہیں بنایا، ابھی آپ کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کا بالکل، اور 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، اور کسی نے آپ کو 10 لاکھ روپے ہدیہ کے طور پر دیے اور اسی نیت سے دیے کہ آپ مکان بنانا، لیکن ابھی آپ مکان نہیں بنا سکے، اور اس 10 لاکھ روپے پر 1 سال گزر گیا، آپ کو مکان کی ضرورت ہے، پھر بھی آپ کو 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ مسئلہ ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ کسی نے سوال کیا کہ مسجد کے جماعت خانے میں سلام کا جواب دے سکتے ہیں اور مصافحہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، جائز ہے، سلام کر سکتے ہیں، مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، یہ سب دینی باتیں ہیں، ثواب ملتا ہے اس پر۔ اب مجھے معلوم نہیں انہوں نے یہ سوال کیوں کیا، ہو سکتا ہے بعد میں مجھ سے ملے، ہو سکتا ہے کوئی اندر میں کوئی بات ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، سلام کر سکتے ہیں، لیکن اتنے زور سے سلام نہ کرے کہ کسی کی نماز میں خلل ہو رہے، کسی کی تلاوت میں خلل ہو رہے۔ جو آدمی ایسے ہی بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، تو وہ جواب دینا چاہے جواب دے سکتا ہے۔ یا کوئی آدمی باہر سے آیا، کسی کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد السلام علیکم کا، تو کر سکتا ہے، مصافحہ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ سوال کیا کہ حوالے سے جو پیسے آتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے للہ ہو، اس کو مسجد مدرسے میں لگا سکتے ہیں؟ ہاں بھائی لگا سکتے ہیں، کیوں نہیں لگا سکتے؟ اسی لیے میں یہ جب سوال پڑھا نے، مجھے سوال کچھ پیدا ہوا اپنے دل میں کہ انہوں نے ایسا سوال کیوں کیا، کیا وجہ ہے معلوم نہیں۔
تو وہ بعد میں مجھ سے مل لے رہے جس نے یہ سوال بھیجے، بھائی ان کو کوئی دل میں کوئی کھٹک ہو تو مجھ سے ملے، میں ان کو کھٹک دور کروں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، زکات دے سکتے ہیں مدرسے میں، چاہے حوالے کے ذریعے سے ہو، اور حوالے کے ذریعے سے للہ پیسہ آیا مسجد میں تو مسجد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سوال کے جواب پوچھو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارک وسلم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جن گناہوں کو تو جانتا ہے یا اللہ اور جن کو ہم جانتے ہیں سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے بچا لے، یا اللہ نیک لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچا لے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ان کا دل دکھانے سے بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے، یا ارحم الراحمین تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا لے، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاوے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے لیے جنت واجب ہو جاوے، ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس کی بنا پر جہنم ہمارے لیے حرام ہو جائے، یا ارحم الراحمین جنت میں داخلہ تو تیری رحمت ہی سے ہوتا ہے، تیرے فضل ہی سے ہوتا ہے، ہمارے عمل سے کچھ نہیں ہوتا، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے اعمال کی بھی توفیق عطا فرما اور اپنے رحمت اور فضل سے ہمیں جنت میں بھی داخلہ آسان فرما دے، بغیر حساب و کتاب کی اللہ جنت میں داخلہ آسان فرما دے، اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں نواز لے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، ہماری تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، یا ارحم الراحمین جو روزی روزگار کے مسئلے میں یا اللہ پریشان ہو اپنے فضل سے روزی روزگار کا مسئلہ حل فرما دے اور حلال طیب یا اللہ وسعت والی روزی اور روزگار حلال طیب روزگار نصیب فرما، اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں قبول فرما دے، یا اللہ ہمیں مردود نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، فضل کا معاملہ فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت مقدر فرما، یا اللہ اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما۔ Thank you.